بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ پچھلے دنوں میں رحیم جار خان گیا، وہاں 3-4 بڑے پروگرام کیے۔ جو نوجوانوں کا تھا، جو رحیم جار خان کے نوجوان تھے ان سے بات ہوئی۔ پھر خواتین کا، لڑکیوں کا جو تھا بیسیکلی جی آئی یوتھ کا پروگرام تھا۔ جی آئی یوتھ کی جو بچیاں ہیں، جو ان کے صدر، سیکٹری اور ان لوگوں نے، لڑکیوں نے ہی سارا پروگرام مینیج کیا پریس کلب میں، اور پریس کلب کا حال جو تھا بھرا ہوا تھا۔ وہاں بچیوں کے جو کوالٹی آف کویسچنز تھے وہ بہت اچھے تھے۔ اب میں نے میزبانوں سے، جو ان کی صدر تھی شبانہ صدیقی صاحبہ اور ان کی سیکٹری، ان سے ریکویسٹ کر کے چاکلیٹ کے 2 ڈبے منگوائے تھے، اور میرا خیال تھا جن بچیوں سے جو سوال جواب کریں گے ان کو میں انعام بھی دوں گا، تو ساتھ ساتھ ان کو پھر انعام بھی دیے۔ اور ایک بچی این سٹیج پہ آ کے، اسے علم تھا، یعنی جو سوال کا میں نے پوچھا تھا حضرت عائشہ کے بارے میں آپ کیا جانتے، تو ایک نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، تو یہ تو ظاہراً ناکافی جواب ہے۔ پھر جب دوسری نے آ کے کھڑی ہوئی تو اس نے پھر منہ اسٹیج کی طرف کر لیا اور کہا نہیں میں تو نہیں بات کر سکتی، اور شی واز ٹو ویپ۔ تو پھر میں نے اسے کہا میرے بچے، اگر تم آج نہ بولے تو ساری عمر نہیں بول پاؤ گے، یہ جو خوف ہے یہ تمہارے اوپر ساری عمر حاوی رہے گا۔ اور اگلے چند منٹ پہ مجھے لگے اس بچی کو نارمل کرنے میں، یعنی اس کو یہ یقین دلانے میں کہ تم بات کرو۔ پھر دوسری سے کہا تم ساتھ دوہراؤ، پھر میں بولوں گی۔ لیکن بالآخر اس وقت ہال گونج اٹھا تالیوں سے جب اس بچی نے پھر اس کا رخ موڑا، پھر اس نے جواب دیا کہ حضرت عائشہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کو 49 ایئرز انہوں نے بیوگی کے گزارے، اور حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ جن سے احادیث روایت ہیں ان کے بعد ان کا نام آتا، حضرت عائشہ کا 2600 احادیث ہیں۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے ہماری امت پہ کہ اگر وہ نہ بتاتی، انہوں نے یہ گائیڈ نہ کی، لڑکیوں کے جتنے مسائل ہیں خواتین کے، یہ سب حضرت عائشہ نے بتائے، پاکی کے، صفائی کے، اور تعلقات کے، نفاست کے، نظافت کے، سب یہ ان کا احسان ہے۔ اور جو صحابہ تھے ان کے پاس جاتے تھے، ان سے رہنمائی لیتے تھے۔ تو انفیکٹ ہم تو اپنے جو پیارے ہیں ان کو بھی پوری طرح سے نہیں جانتے۔ سو اس کا 2 فائدے ہوئے کہ اس بچی کا جو اس کو پھر انعام بھی دیا، اس کے لیے تالیاں بھی بجیں، پھر بڑے آرام سے وہ چلتے ہوئے نیچے پہنچی۔ اچھا، وہاں جو سوالات کی کوالٹی تھی وہ مجھ کو بہت اچھی لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یہ جو سوال ہے، اچھا سوال، یہ آدھا علم ہے، یہ اتنا ضروری ہے۔ اچھا، مجھ سے وہیں کسی نے پوچھا تھا کہ عظیم انسان کی کیا خوبی ہوتی ہے، تو عظیم انسانوں کے بارے میں سب الگ طرح سے سوچتے ہیں۔ کچھ کا خیال ہوتا ہے اسے لمبا چوڑا ہونا چاہیے، موٹا تازہ، کچھ کا خیال ہے امیر ہونا چاہیے۔ عظیم انسان میں عورتیں اور مرد دونوں شامل ہیں، پر میرا خیال یہ ہے کہ عظیم انسان اپنے اعمال کے، اپنے کاموں کے اعتبار سے اتنا اچھا ہو کہ لوگ اسے اپنے لیے باعث تقلید سمجھیں، اس پہ رشک کریں، یعنی اس کو اپنے بچوں کے لیے مثال کے طور پہ بتائیں کہ ایسا بننا ہے۔ جس جیسا ہم بننا نہ چاہیں وہ عظیم نہیں ہو سکتا، جس کی لیگیسی کو ہم فالو نہ کرنا چاہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا بھر میں اس لیے سب سے عظیم ترین مانا جاتا ہے کہ 2 ارب سے زیادہ لوگ ان کی لیگیسی کو فالو کرتے ہیں، اور ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ ان جیسا بننا چاہتے ہیں۔ سو جب بھی ہم عظمت کی بات کریں گے تو عظمت پہ لوگوں کے پھر زندگی کے واقعات بھی ہوں گے جو انسانی سطح پہ سمجھ آئے۔ آپ کو یاد ہے کسی خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بچے کو منع کریں، میٹھا بہت کھاتا ہے، ظاہر ہے میٹھے سے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور 100 نقصان ہوتا ہے، یہاں سے وہ رالیں ٹپکنے لگتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل لے کے آنا۔ تو عظیم انسانوں کو کیسے یعنی پہچانا جاتا ہے؟ تو جب اگلے روز خاتون بچہ لے گئی تو آپ نے کہا بیٹا میٹھا نہ کھایا کرو، تمہاری ماں کو برا لگتا ہے، یہ جو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بات کل کہہ دیتے، تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا کل میں کیسے کہہ دیتا، کل اس وقت میرے منہ کے اندر گڑ کا ٹکڑا تھا، میں خود میٹھا لے رہا تھا۔ اب سوچئے یہ بڑی لطیف سی بات ہے، پر ہے بڑی خوبصورت بات۔ میرے من میں ہوتا ہے کہ جو ہمارے گھروں میں خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، ابے ہیں، یہ بھی دوسروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے سب سے پہلے باعث تقلید بنے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں کہا تھا کہ بیٹے اور بیٹیوں کو ایک جیسا رکھا کریں۔ کتنی ہی بیٹیوں نے کہا، اور اس کے درد کا میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ ہمارے گھر میں تو یہ کبھی بھی نہیں ہوا، ہمارے ابا نے کبھی ہمیں سینے سے نہیں لگایا، کبھی ہمارے سر پہ
پیار سے ہاتھ نہیں رکھا، کبھی بوسہ نہیں دیا، ہمیشہ یہ محبت اور اپنے بیٹے کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان بیٹوں کے ساتھ بہنوں کی محبت پھر معدوم ہو جاتی ہے۔ ایون ان باپوں کے بڑھاپے میں معذوری کی حالت میں وہ بیٹے کام نہیں آ رہے ہوتے، یہی بیٹیاں کام آ رہی ہوتی ہیں جن کو آپ نے ستایا ہوتا ہے۔ یہ جو بیلنس نہ کرنا ہے بچیوں کی زندگی کو، سچی بات ہے اس میں سے ساری مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے جو زندہ رہنے کی رمق ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ بعض گھروں سے ایسی شکایت ملی اور بچیوں نے، آپ سوچیں کس درد سے لکھا ہوگا کہ جب کھانا پروسا جاتا ہے، ورتایا جاتا ہے، کچھ گھر ایسے ہیں جہاں ڈائننگ ٹیبل پہ ڈونگا رکھ دیا جاتا ہے، تو وہاں سب سے پہلے جو اچھی اچھی بوٹیاں ہیں وہ نکال کے اس بھائی کے رکھ دی جاتی ہیں اور یا ابا کو دے دی جاتی ہیں، اور جو گردن کی بچی ہوئی بوٹیاں ہیں وہ ان بچیوں کے کام آتی ہیں۔ اب سوچئے اگر آپ وہاں بھی انصاف نہیں کر پاتے تو بعد میں کیسے کرو گے؟ ان سارے گھروں میں اتنا بڑا یہ ظلم ہوتا ہے کہ بیٹیوں کی جو میراث ہے جائیداد میں سے اسے حصہ نہیں دیا جاتا۔ یہ یاد رکھیے گا، زندگی میں پیسوں کی، جائیداد کی، مکانوں کا جتنا بھی آپ کو پسند ہو، لالچ ہو، گھٹیا پیمانے پہ بھی لالچ ہو، یہ آپ کی بنتے نہیں ہیں۔ اور آپ کے جانے کے بعد یہ زمین کے وہ ٹکڑے جو بیٹیوں کو نہیں دیے جاتے آپ کے گلے میں توق بن کے، اور اکثر ماؤں کے گلے میں یہ جانے ہیں کہ جو کہ یہ بے انصافی پہ جو اکساتی ہیں وہ مائیں ہیں، ان کو کہیں گی تمہیں اپنا حصہ چھوڑ دو، بھائی کو دے دو۔ کیا بھائی یتیم مسکین ہے، بھائی معذور ہے، اس کو کیوں دے دیا جائے؟ اللہ سے مقابلہ مت کیا کریں، اللہ سے لڑائی نہ کیا کریں، اس میں آپ کا لالچ جیتے گا اور آپ راندہ درگاہ ہو جائیں گے، آپ اس جگہ کی مستحق ٹھہرائی جائیں گی جہاں کے بارے میں ایون زبان پہ نہیں لانا چاہتا۔ تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہوؤں کے ساتھ نہ ظلم کیا کریں اور نہ ان کے ساتھ ایک بلا وجہ کا مقابلے بازی اور آڈے بازی لگایا کریں۔ جو ان کا حق ہے، محلے والوں نے تو نہیں دینا، آپ ہی نے دینا ہے۔ اپنے بیٹوں کو بھی سکھایا کریں کہ بیٹیوں کا حق نہیں مارتے، اللہ سے اپنے لیے رزق مانگیں، حلال رزق مانگیں، اپنی جو قسمت کا ہے اس کو بڑھوا لیجئے، لیکن بیٹیوں کا رزق کھانے سے، ان کا حق کھانے سے آپ دنیا میں بھی خوار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی خوار ہوتے ہیں۔ یہ ان بچیوں کی آنکھوں میں آنسو دے کے، ان کے دل کو درد دے کے اور ان کی زندگی سے خوشی کی آخری رمق نچوڑ کے، آپ سوچئے آپ کو خوشی کہاں سے مل جائے گی؟ خوشی ملتی ہے ان کو جو خوشی دیتے ہیں، سکھ ملتا ہے ان کو جو سکھ دیتے ہیں۔ درد دینے والوں کو کیا ملنا چاہیے؟ آنکھ کا بوٹا بوئیں گے تو آم کیسے نکلے گا؟ کڑوا، کرتن، زہریلا وہ دودھ نکلے گا، اس کو پھر پی کے دکھائیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔